बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अब से चंद घंटे पहले ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ट्विटर यानी अपने एक्स अकाउंट पर इस दरख्त की तस्वीर अपलोड की है। यानी एक ऐसा वक्त जब खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से वापसी हो चुकी और अब अमरीकी इंतजामिया ने ईरान पर नए हमलों की तैयारी और बंदोबस्त पूरा कर लिया है। भरपूर तैयारी के साथ इस मरतबा ऐसा हमला किया जाएगा ईरान पर कि ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू वो अपनी कैबिनेट के साथ बहुत सारे जो तफसीलात हैं कि किस किस्म का हमला होगा और उसमें इसराइल की शमूलियत किस तरीके से होगी, उसकी तैयारियों को हतमी शक्ल देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो उकसा रहा है इसराइल को, अमरीका को कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग का दोबारा आगाज़ किया जाए, सीज़ फायर का ख़ात्मा हो, और जब तक ईरान में रजीम का ख़ात्मा नहीं होता उस वक्त तक ये जंग जारी रहनी चाहिए। और साथ में दीगर ममालिक को साथ मिलाकर इस हमले की भरपूर किस्म की तैयारी चल रही है। ऐसे वक्त में ईरान के सदर इस दरख्त की तस्वीर अपलोड करते हैं, तो आखिर क्या है इस दरख्त में और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस तमाम मामले पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज इतवार 17 मई है और डोनाल्ड ट्रंप की चाइना से वापसी हो चुकी है और चाइना से वापसी के बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, थ्रेट्स को रिन्यू किया है। जो धमकियों का सिलसिला है, जो वार्निंग का सिलसिला है, वो जहां से टूटा था वहां से दोबारा शुरू हो चुका है। और उन्होंने साथ में जो चाइना का दौरा है उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने रखी हैं और ख़ास तौर पर जो चीन के सदर ने ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में डोनाल्ड ट्रंप को अपने सामने बैठाकर जिस तरीके से बेइज्जत किया और जो उन्होंने जुमले बोले, ख़ास तौर पर एक जुमला है जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अब मज़ीद कुछ वजाहत दी है। ये मामला हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। अभी तो हम बात करेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के वापसी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है इस वक्त जो पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना रही है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो दावा किया है उसके मुताबिक मैं उसका सिर्फ आपको क्रक्स बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न फ्रॉम चाइना एज टॉप एडवाइजर्स एंड पेंटागन ऑफिशियल्स फाइनलाइज्ड plans for possible renewed strikes on Iran if stalled peace talks fail। कि अगर जो मज़ाकरात हैं जिसका सिलसिला इस वक्त रुका हुआ है वो नाकाम हो जाती हैं, तो जो ट्रंप के टॉप एडवाइज़र्स हैं, जो उसके चोटी के मशीर हैं, उन्होंने पूरा प्लान फाइनल कर लिया है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। वाइल ट्रंप हैज़ नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन, यूएस एंड इजरायली ऑफिशियल्स आर रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग फॉर अटैक्स दैट कुड बिगिन विद इन डेज। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा ये है कि अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपना हतमी फैसला नहीं किया इस मामले पर, लेकिन इस वक्त अमरीकी और इसराइली हुक्काम आखिरी जो है वो शक्ल दे रहे हैं उन तैयारियों को जो ईरान के ऊपर हमले के हवाले से होंगी। और जो हमला है वो चंद दिनों के अंदर अंदर ईरान के ऊपर रिन्यूड स्ट्राइक्स हो सकती हैं। मिलिट्री प्लानर्स हैव डिस्कस्ड एक्सपेंडेड बॉम्बिंग कैंपेन्स एंड इवन स्पेशल ऑपरेशंस मिशंस टारगेटिंग ईरान्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के जो इसके हवाले से जो मिशन तरतीब दिया जा रहा है उसमें ईरान की ज़ेर ज़मीन जो एटमी तनसीबात हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। यानी ये मंजरनामा अब सामने आ रहा है जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के ऊपर भरपूर किस्म की स्ट्राइक्स होंगी और ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजा जाएगा। ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे, ईरान के राब्ता पुल जो क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जाएगा, और साथ साथ जो ईरान की लीडरशिप है जो इस वक्त मौजूद है, जो बच गई है, लगभग उनके जो 50 टॉप लीडर्स हैं उनको शहीद कर दिया गया था 40 रोज़ा जंग में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो बाकी मानदा हैं उनको भी असैसिनेट करने का भरपूर किस्म का प्लान बना लिया गया। और आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना के लिए रवाना हुए उससे एन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग की थी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में। एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें जो टॉप जनरल्स हैं यूएस आर्मी के, सेंटकॉम के कमांडर, उन तमाम ने शिरकत की थी और डोनाल्ड ट्रंप को पूरा प्लान बना कर दिया था, जिसके हवाले से आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि ये जितना भी प्लान बन रहा है इसके ऊपर एग्जीक्यूशन अगर होनी है, इफ़ एट ऑल दैट टाइम कम्स, वो होगा चीन के दौरे के बाद। और चीन के दौरे से वापसी पर एयरफोर्स 1 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की उस गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया कि 20 साल तक एनरिचमेंट जो है यूरेनियम की अफसूदगी
وہ ایران کو ترک کرنا ہوگی اور ویریفیبل مینر میں یہ معاملہ جو ہے اس سے ایگری کرنا ہوگا، جو ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ پریزیڈنٹ جو سابق صدر ہیں براک اوباما، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر ایران کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، اور یہاں پر ایک امریکی صدر ہے جو اس وقت ایک ایسی جنگ میں امریکہ کو لے جا چکا ہے جس کا کوئی اینڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ ایک غیر اعلانیہ دورے پر اچانک سے ایران پہنچے ہیں، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو راضی کیا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ کچھ چیزیں ایران جو ہے وہ گیو اپ کر دے، کچھ چیزیں امریکہ گیو اپ کر دے، اور اسی منظرنامے میں کچھ اہم ترین بیانات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے، وہ میں آپ کو سنوا دوں اور پھر ہم آئیں گے کہ آخر اس درخت کی کیا کہانی ہے کہ ایران کے صدر ایک ایسے وقت میں جب بھرپور قسم کے حملوں کی بات ہو رہی ہے، ایران کے صدر یہ معنی خیز ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس درخت کی تصویر کے ساتھ جو لکھا ہوا پیغام ہے اس میں اصل کہانی چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ اس پیغام کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایران کی پوزیشن کیا ہے، ایران پکے پیروں کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کھڑا ہونا کس بیانیے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس سے صورتحال اب خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گفتگو کی اس میں خاص طور پر، اچھا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا بھی ذہنی توازن جو ہے نا وہ بڑی حد تک خراب ہو گیا، وہ عجیب و غریب دعوے کرتا ہے۔ اب یہ پہلے ذرا دعویٰ سنیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا۔ Important, it's important. It's probably good enough for a different reason, though. Space Force, which I created, has got cameras, 9 different cameras in space on that site. We know everybody that moves there. We can read the name of a person. We can need if his name is Mohammed something, and most of them are Mohammed. You can guess about 50% right. We can read his name right on his tag from space. It's the most amazing thing. Anybody that goes near that space, we have it tagged. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسیکلی کہا یہ ہے کہ میں نے جو اسپیس فورس بنائی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا، اس کے اس وقت 9 کیمرے جو ہیں انہوں نے ایران کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، اور ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہماری سائٹ میں۔ اچھا یہ بالکل ممکن ہے، ایران بلکہ ممکن نہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ ایسا ہے۔ امریکن سیٹلائٹس جو ہیں وہ ایران کو بڑا کلوزلی واچ کرتی ہیں، ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز، ایران کی جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں، ایرانی لیڈرز کی موومنٹ سے لے کر بہت ہی باریک ترین تفصیلات جو ہیں اس کا ڈیٹا اکٹھا، سیٹلائٹ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، ریئل ٹائم انٹیلیجنس سے اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے، آن گراؤنڈ اپنے جو ریسورسز ہیں ان سے جو ریئل ٹائم تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں، اور اس کو کرابریٹ کر کے ملا کر اپنے جو منصوبے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ان کی نیم پلیٹ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک سٹھایا ہوا شخص ڈونلڈ ٹرمپ جیسا، ایز ایف کہ وہ اپنی جو نیم پلیٹ ہے وہ سر پر رکھ کے پھر رہے ہوں، اور اوپر سے سپیس سے جو کیمراز ہیں وہ بہرحال جو لفظ محمد ہے یہ بڑی تکلیف دیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس نے کہا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کا نام محمد سے ہی شروع ہوتا ہے، محمد سم تھنگ، اور ہم تو ان کے نام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رینیوڈ تھریٹس ہیں وہ دیے ہیں کہ حملہ ہوگا اور بھرپور قسم کا ہوگا اگر ایران یورینیم کو انرچ کرنا ترک نہیں کرتا، اور ساتھ ہی ایران کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس نے باقاعدہ ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دعووں میں، اپنے نعروں میں اس حد تک الجھ گیا ہے کہ جہاں پر یا تو اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے، اور جو وہ کہتا ہے کہ میں اچیو کر لوں گا وہ حملہ کر کے اچیو کر لے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ جو میدان جنگ میں تم ہم سے نہیں جیت سکے وہ مذاکرات کی میز پر بھی ہمارے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب چوائس کیا ہے کہ وہ اگر جو یورینیم ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بوٹس آن گراؤنڈ لانا پڑیں گے، ایران میں اپنے فوجی بھیجنا پڑیں گے، اور جب ایران میں فوجی بھیجے گا تو یقیناً جو کیجولٹیز ہیں، اموات ہیں، وہ فوجیوں کی ہوں گی، اور اس کو جسٹیفائی کرنا بیک ایٹ ہوم اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ کتنے کریزی لوگ ہیں جن سے میرا پالا پڑ گیا ہے، ایرانینز جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اعصاب ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ ذرا ایک کلپ ہے، یہ ذرا سنیے۔
You like to talk about cards. It seems like they're playing with a bad deck, to your point. They have no deck. But they're still playing. No, the only thing they have going is a fake press. They know how well we're doing militarily. And then at the request of a very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran, I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because the president of China agrees with you on that. And he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works. यानी किसी शख्स को बाकायदा जो है वो हिजान का शिकार कर देना, किसी शख्स को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपने एक जुमले में ही 3 झूठ बोलने लग जाए और दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे, ये किया है ईरानियों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ। खबती हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप। ये कहता है, पहले पूरी दुनिया से फरियाद करता है कि मेरी मदद करो, हमें हेल्प की ज़रूरत है। वो बरतानिया से ये रिक्वेस्ट करता है, वो फ्रांस से ये रिक्वेस्ट करता है, इटली से मदद मांगता है, जर्मनी से मदद मांगता है, जापान से मांगता है, साउथ कोरिया से मांगता है, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगता है, चीन से मदद मांगता है। पूरी दुनिया के सामने वो कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है कि हमारी मदद करें आप नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए। और अब वो ये कहता है कि वी डोंट नीड एनी हेल्प। चाइना से रिक्वेस्ट करता है और अब ये कह रहा है कि चीन हमारी मदद करना चाहता है लेकिन हमें उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि आप नए हुर्मुज़ जो है वो खुल जाए। ये हालत हो चुकी है और उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस अपनी गुफ्तगू में बताई कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी जो है वो मज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हमसे एक बात एग्री करते हैं और जब वो रिपोर्ट मुझ तक पहुंच जाती है तो अगले दिन जब मैं उसका ऐलान करता हूं, मैं उसके ऊपर बात करता हूं तो ईरानी कहते हैं हमारी तो ये कन्वर्सेशन नहीं हुई। अब एग्जैक्टली क्या यही है, क्योंकि ईरान की साइड ऑफ स्टोरी हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर बात मीडिया में इस तरीके से करके खुद हर गुजरते दिन के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। आगे मैं आपको लास्ट एक क्लिप सुनवा दूं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मैं वो करूंगा जो मुझे दुरुस्त लगता है कि मुझे करना है, और उसमें जाहिर है कि इशारा यही है कि वो हमले की बात कर रहा है, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मलियामेट करने की बात कर रहा है। क्या कहा ये ज़रा सुनें। They're afraid to make a deal. They don't know how to make a deal. They've never been put in this position before. So you're going to hold out until they do? Well, I'm going to do what's right. I have to do what's right. But the strait should be open, right? It should be open. Look, see, to stop the strait is very easy. All they have to do is say, we dropped a mine in the strait someplace. You know, so you're at a little disadvantage, but that's okay. The strait will be open. They will not have a nuclear weapon, and the world will go on, and you will see gasoline prices drop. Energy prices generally drop like no. Don't forget, they have a lot of boats that are loaded up with oil that are going to bring the oil out as soon as this is over. And I think it's going to end fast. They've been holding up the world for many, many years with the strait. You know, they've used this many, many times. They said, we'll close the strait. They've closed it in the past. They use it as a weapon. They're not using it as a weapon with me. And what they did, and actually what President Xi said last night, sort of smiling about it, he said, well, they close the strait and then you close them. But you think they're going to capitulate sometimes? Yeah, sure. Okay. I have no doubt. यानी डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामने मंजरनामा ये है कि वो कह रहे हैं कि जो मुझे दुरुस्त लगता है मैं वो करूँगा, और उसमें ईरान के ऊपर रिन्यूड स्ट्राइक्स की बात है। एवर सिंस ही लेफ्ट बीजिंग वो इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो इसके हवाले से तफसीलात जो है वो शाया करता है, और साथ में फिर पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि अब मेक और ब्रेक पॉइंट आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप इसको ज़्यादा अरसा जारी नहीं रख सकता। तो इस पर जो ईरान है, ईरान का रिस्पांस क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू अपनी भरपूर किस्म की तैयारियां कर रहे हैं। ईरान का 3 लेयर्ड या 4 लेयर्ड रिस्पांस जो है वो मैं आपको बताता हूं, और फिर जो उसमें जो इस सब को कैप्सूल करता है, जो इस सब को समराइज़ करता है, और इससे बेहतर तरीके से इसको समराइज़ नहीं किया जा सकता था, वो ट्वीट है सदर मसूद पज़ेश्कियान का जो उन्होंने कुछ देर पहले किया। और उस ट्वीट से आपको अंदाज़ा होता है कि ईरान इस वक्त किस मकाम पर खड़ा है। सबसे पहले तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ
جو ہیں ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف نیگوشیٹر، وہ مذاق اڑاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا. وہ کہتے ہیں کہ the world stands at the cusp of a new order، کہ اس وقت دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب پا رہا ہے جس کے کنارے پر، جس کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں. جیسا کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا، صدر شی جن پنگ نے، جس پر میں نے گزشتہ ویڈیو میں بات بھی کی تھی، جو ویڈیو پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اس دورے کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا چائنا کا. As President Xi said, the transformation unseen in a century is accelerating across the globe. کہ جو گزشتہ 100 سال سے ایک تبدیلی آنا تھی، جس کا انتظار ہو رہا تھا، جس کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، اب وہ بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہونا شروع ہو چکی ہے. اور پھر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ I emphasize، میں اس بات پر زور دوں گا کہ جو ایران کی 70 دن کی مزاحمت ہے جو ابھی بھی جاری ہے، اس نے اس رفتار کو تیز کیا ہے. امریکہ کے زوال اور چائنا کے رائز کو ٹریگر کرنے کے لیے سب سے بڑا فیکٹر ایران جو ہے وہ ثابت ہوا. دا فیوچر بلانگس ٹو دا گلوبل ساؤتھ، کہ مستقبل جو ہے وہ عالمی جنوب کا ہے، گلوبل ساؤتھ کا ہے، اور لیڈنگ رول اس دنیا کا جو ہے وہ جنوب میں ہوگا، یعنی مشرق میں ہوگا، ہمارے علاقوں میں ہوگا، اور جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے پاس ہوگا، اور اس میں سینٹر میں چائنا ہوگا اور ارد گرد چین کے اتحادی ہوں گے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اس تمام دھمکیوں کے منظرنامے میں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ امریکیوں کی اصل تکلیف اس وقت شروع ہوگی جب امریکہ کا قرض اور مارگیج کی شرح بڑھے گی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران جنگ کے امریکہ پر پڑنے والے منفی معاشی اثرات سے متعلق طنز کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر امریکی ٹریجری بانڈز پر بڑھتی ہوئی شرح منافع کے اعداد و شمار شیئر کیے. عباس عراقچی نے کہا کہ امریکیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایران کے خلاف خود سے چھیڑی گئی جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے. امریکہ میں مہنگے پیٹرول اور سٹاک مارکیٹ کی بات نہ بھی کی جائے تو اصل تکلیف اس وقت شروع ہوگی جب امریکہ کے قرض میں اضافہ ہوگا اور مارگیج کی شرح بڑھے گی. ساتھ ہی جو ایران کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن ہے، اس کے سربراہ ابراہیم عزیزی، انہوں نے تفصیلات شیئر کر دی ہیں کہ آبنائے ہرمز، جس کا قبضہ چھڑانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس وقت بےتاب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے وہ میکانزم، اس کی کچھ جزیات شیئر کی ہیں کہ آبنائے ہرمز میں کیا ہوگا. جو بحری سرگرمیاں ہیں ان کو منظم کرنے کے لیے جو اس میکانزم کو تیار کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ابراہیم عزیزی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے، جس کو آفیشلی بہت جلد اناؤنس کر دیا جائے گا. اس میکانزم سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے، صرف کمرشل ویسلز اس سے مستفید ہوں گے، اور صرف وہی ممالک جو ایران کے ساتھ تعاون کریں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی، یعنی پیسے چارج کیے جائیں گے، اس کے بغیر آپ آبنائے ہرمز استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا. یعنی جو پروجیکٹ فریڈم لانچ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، اسی کے حوالے سے اب ریزمپشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس پریٹیکسٹ میں آبنائے ہرمز کو زور زبردستی سے کھلوانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا جائے گا، اور پھر وہ ایک بڑی جنگ میں کنورٹ ہونا اس کا یقینی ہو جائے گا. اور اس میں یہ کہنا کہ فریڈم پروجیکٹ کے تمام آپریٹرز کے لیے بند رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ان ممالک کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے جو ممکنہ طور پر پروجیکٹ فریڈم 2 کا حصہ بن سکتے تھے، کہ اگر آپ اس پروجیکٹ کا حصہ بن گئے اور ہم بچ گئے تو پھر آپ نہیں بچیں گے، آپ اس راستے کو استعمال کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ایک بفر جو ہے وہ کریٹ کیا. اب ایسے وقت میں آخر جواب ہو تو کیسا ہو؟ تو ایران کے صدر مسعود پزشکیان اس درخت کی تصویر کو پوسٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی تحریر لکھتے ہیں، 2 جملے لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایشیاز اولڈسٹ لیونگ آرگنزم دی اینشنٹ ابرکو سائپرس ٹری ایٹ لیسٹ 4500 years old is rooted in land that was already known as Iran at that time. کہ یہ جو تصویر میں پوسٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ ایشیا کے سب سے بزرگ، سب سے اولڈ، سب سے پرانے لیونگ آرگنزم کی ہے. جو اینشنٹ، جو یہ تاریخی درخت ہے جس کو سروے ابرکوہ کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے، یہ 4500 سال پہلے
یہ اگا تھا، یہ درخت جو ہے وہ اس زمین سے پھوٹنا شروع ہوا تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ درخت جس وقت اگا اس وقت بھی اس علاقے کا نام یزد میں موجود ہے، یہ ایران کے صوبہ یزد میں اس علاقے کو اس وقت بھی ایران کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ پیغام دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ جو سویلائزیشن کے خاتمے کی بات کر رہا ہے، وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری ایک تہذیب کا نام و نشان مٹا دوں گا، ایران کے بارڈرز ری ڈرا ہوں گے، ایران کو پتھر کے دور میں واپس بھیج دیا جائے گا، ایران جو ہے اس کے تمام رابطہ پل، اس کے پاور پلانٹس، اس کا سویلین انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا، اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کا قتل عام کیا جائے گا، اس کے عوام کے اوپر بم برسائے جائیں گے، بھرپور قسم کا حملہ کیا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں ایران کے صدر نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ایران اتنی پرانی تہذیب ہے کہ اس کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس قسم کے پیغامات پہلے بھی دیے گئے تھے، لیکن ایک درخت کی تصویر پوسٹ کرنا ان تمام دھمکیوں کے جواب میں اور یہ بتانا کہ یہ 4500 سال پرانا درخت ہے، 4500 years old tree، اور پھر یہ بتانا کہ یہ درخت جس وقت اس دنیا میں اگا، اس خطہ زمین پر اس نے جو ہے وہ نشو و نما کی، اس وقت بھی ایران موجود تھا، آج بھی ایران کے نام سے موجود ہے، لہٰذا آپ ایران کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ ہے جی ہمارے سامنے منظرنامہ کہ رینیوڈ تھریٹس آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اگر پاکستان کا یہ جو ایفرٹ ہے، محسن نقوی کا یہ دورہ ہے، اس دورے کے بعد کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوتی، معاملہ جو ہے وہ کسی ڈیل کی طرف نہیں بڑھتا، تو پھر جس طریقے سے بدگلی میں امریکہ پہنچ چکا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ جنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اگر اب جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو وہ یقیناً بہت خوفناک، بہت بھیانک اور بہت خطرناک ہوگی۔ دیز آر دی ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔